سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھجوائی ہے اور بڑی ہی تکلیف دہ ویڈیو ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ صرف یہ پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں بھی ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اور اس ویڈیو میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 2 بچے ہیں وہاں پہ، اور دونوں کو اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے رہے تھے، اور جو مارنے والا ہے وہ بھی کوئی زیادہ عمر کا نہیں ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے ممالک ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ ہندوستان ہے، وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ کتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں بھی کبھی مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ گجرات کے واقعات کسی سے بھولے ہوئے نہیں، اور کئی ایسی ویڈیو بھی سامنے آتی ہیں کہ وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے مسلمان، اور وجہ یہی ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ ہندو مذہب کو کہو کہ اچھا ہے اور اس طرح کے الفاظ بولو، ہرے رام ہرے کرشنا، تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے۔ اس طرح وہاں پہ بڑی تعداد میں جو مسلمان ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اس طرح کے واقعات کو میڈیا پہ، اب سوشل میڈیا پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نارمل میڈیا پہ جو وہاں کی ہے وہ بھی کم دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ہمارے کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا اپنا رول ادا نہیں کرتی۔ اب اللہ کا نام لینے سے وہاں پہ روکا جا رہا تھا، تو میرے ذہن میں خیال ایک اچانک یہ آیا کہ پاکستان میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جو حالت ہوئی ہے وہ ہندوستان سے بھی بدتر ہے۔ یہاں بھی جو احمدی ہیں ان کو بھی اسی طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انہیں بھی تکلیفیں دی جاتی ہے۔ پاکستان میں مساجد ہے، ان سے کلمہ مٹایا جاتا ہے، وہاں بھی اللہ لکھا ہوتا ہے۔ وہ ہندو بھی یہی کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ مسلمان بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جہاں دوسرے ممالک نے ترقی کی ہے، لیکن یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے یہ ہمارے اندر سے ختم نہیں ہو رہی۔ ہندوستان میں کئی مساجد ایسی ہے جنہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے، اب پاکستان میں بھی یہی حالات ہے۔ احمدیوں کی کئی مساجد ہیں جن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان ہندوستان ظاہر ہے ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی دماغ کے لوگ زیادہ رہتے ہیں، اور ان کے نزدیک ہر دوسرے مذہب کو یا فرقے کو وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو مذہب ہے یا فرقہ ہے وہی ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کا جینا حرام کر دو۔ زبردستی تو آپ مذہب جو ہے وہ کسی کا بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے نتائج ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ مذہب کو سمجھ نہیں پا رہی۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات میں انہوں نے اسلام قبول کیا کہ بعد میں یہ اس راستے پہ چل ہی نہیں سکے، خانہ پوری کے لیے، یہ اپنی جان کی بچت کے لیے کوئی ایسے جابر حکمران ہو جن کے کہنے پہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس کی نسبت یورپ میں حالات کافی بہتر ہیں۔ یہاں لوگ اتنے مصروف ہیں اپنی زندگی میں کہ وہ اس طرح توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ جتنے بھی کیس ہوتے ہیں مڈل طبقے میں ہوتے ہیں، امیر لوگوں میں اتنا میرا خیال ہے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے کاموں کے لیے اپنا وقت ضائع کریں۔ یہ غریب آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے اور وہ اس پہ اپنا وقت جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ اس ویڈیو میں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں وہ تشدد کر رہا ہے۔ اس پر اگر سوال کیا جائے کہ اس کو کس نے یہ بتایا کہ آپ نے جناب یہ مذہبی انتہا پسندی کے ذریعے لوگوں کے دماغ چینج کرنے ہیں، دل چینج کرنے ہیں، تشدد کے ذریعے آپ نے یہ سب کچھ چینج کرنا۔ اسی طرح پاکستان میں جو نئی نسل ہے ان کو مذہب کا علم نہیں ہے، میں ہر پروگرام میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، مگر اس کے باوجود وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سب سے زیادہ مذہبی لوگ یہ نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، مگر آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائے، فیس بک پہ چلے جائے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز۔ میں تو کئی دفعہ کسی جگہ پہ تھوڑی دیر سنتا ہوں سوشل میڈیا پہ کوئی بحث، تو میں کہتا ہوں یہ وقت برباد کر رہے ہیں،
جو سننے والا وہ بھی سیریس نہیں ہے، جو سمجھانے والا کھپ رہا ہے، وہ سمجھانے والا کھپ رہا ہے کہ کسی طرح اس کے دماغ میں کوئی چیز ڈال دے۔ اب بچپن میں آپ کے دماغ میں ایک چیز ڈال دی گئی ہے، فرض کرے کہ احمدی کافر ہیں، اس کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے۔ اور جب آپ تبدیل کرنے لگتے ہیں یا کسی کو سمجھانے لگتے ہیں کہ یار مذہب ہر ایک بندے کا ذاتی مسئلہ ہے، اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہے، آپ کو کس نے حق حاصل دیا، پھر اور 4 بندے وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ اپنی کہانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی حالات تھے ہندوستان کے۔ ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں، وہ کئی دفعہ خواتین کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جاتا ہے، کسی نے نقاب پہنا ہوا تو اس کے لیے مشکل پیدا کر دی جاتی ہے۔ کچھ سال پہلے ایک ویڈیو بھی آپ نے دیکھی تھی ایک لڑکی کی۔ تو یہ انتہا پسندی جو ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی اپنے مذہب کو سمجھ نہیں پا رہا، نہ ہندو سمجھ پا رہا ہے، نہ مسلمان سمجھ پا رہا ہے، نہ عیسائی سمجھ پا رہا ہے، نہ یہودی سمجھ پا رہا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کے اوپر ایسا ایسا تشدد، اب وہ بچے چھوٹے جو ہیں، جس طرح وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ لوگ دیکھیں گے اور پھر اس کے خلاف اب چھوٹی عمر کے لڑکے کے اوپر کیا ایکشن لے سکتے، جو مارنے والا بھی پتہ نہیں 15 16 17 سال کا ہے، لیکن ان کی تربیت ایسے کی گئی ہے۔ جو کام بڑے کریں تو پھر قوانین حرکت میں آتے ہیں، بس چھوٹے سے کرواتے ہیں کہ چلو جی اس کو ذرا سزا سزو کم ہوگی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، کہیں گے بچہ ہے، اور جج بھی کہے گا کہ چھوٹی عمر ہے اس کی، ابھی اس کو تھوڑی دیر رعایت دیتے یا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بڑا ہو کے وہ پھر بھی اسی طرح کے کام کرے گا، وہ دوسرے بچوں کو استعمال کرے گا۔ تو جو بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے وہ غلط ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کو صحیح مذہب بتایا نہیں جا رہا کہ جو کوئی بھی مذہب ہے، کسی مذہب میں بھی آپ کو یہ چیزیں کم ہی ملیں گی کہ کسی کے اوپر تشدد کے ذریعے اس کو کہ اللہ کا نام ملے۔ اب پاکستان میں جو ہوتا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جا کے دوسروں کی مساجد کو نقصان پہنچاؤ؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دوسروں کو 298؟ کہاں پہ لکھا ہوا کہ ایسے قوانین بناؤ؟ پھر قوانین بنانے کے بعد کسی جگہ پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ان کے اوپر جھوٹے کیس ڈال دو۔ یہ سیم حالات ہندوستان میں۔ پاکستان اور ہندوستان کے لوگ، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مذہب میں اپنے آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک کیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس مذہب کے مطابق۔ محفوظ اپنے آپ کو آپ یہی سمجھتے ہیں، جیسے ہی آپ کسی کافر ملک میں چلے جاتے تو کہتے ہیں یہاں پہ ہم محفوظ ہیں۔ اپنے ملک میں ہر طرف آپ جس مذہب کا پرچار کرتے ہیں وہاں آپ رہنا پسند نہیں کرتے، وہاں سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، وہاں سے آپ کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جاؤ۔ تو یہ حالات جو بنے ہوئے ہیں، اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے، جیسے ہمارے علماء ہیں جنہوں نے گائیڈ غلط کیا، اسی طرح جو پنڈت ہے ہندو ہے انہوں نے گائیڈ غلط کیا نئی نسل کو۔ ذمہ دار تو یہی ہے نا، کیونکہ جو آپ نے بتانا ہے نئی نسل کو وہی انہوں نے کرنا۔ اور پھر اس میں ہم اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ وہاں پہ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، اور وہی مذہب کہہ رہا ہے کہ اس کی آپ کو اجازت نہیں۔ پاکستان کی آئے دن آپ خبریں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کو ملتی ہیں، سوائے گالیوں کے کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ قادیانیوں کو کہا تھا یہاں سے چلے جاؤ، پھر وہ قتل کر رہا ہے بندے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اس کو پتا کہ میرے پیچھے علماء آ جائیں گے اور مجھے سزا نہیں ہوگی، اور وہ پھر جو مرضی دندناتے پھرتے۔ اسی طرح ہندوستان میں ان ممالک نے آج تک مذہب سے، جس طرح میں نے پہلے بتایا، سیکھا تو کچھ نہیں، لیکن مذہب کے ذریعے اپنے آپ کو اور قوم کو نقصان پہنچا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں کہ اس مذہبی بحث میں ہم اتنے آگے نکل جاتے، یہ سارا دن وہ ایک بحث ہو رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا میں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ کہتا نہیں فوت ہوئے، فوت ہو گئے نہیں فوت ہوئے، یہ بحث نہیں ختم ہو رہی ہوتی۔ اور جو بحث کر رہے تھے بڑی بہادری ان کی، وہ سمجھتے کہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ کوئی دنیا میں پرابلم ہی نہیں ہمارے پاس ہے، ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، وہ فوت ہو گئے، کسی کو نہیں پتا، ان کے ذریعے تھا آپ کو ہدایت کسی کو نہیں آئی،
کسی کو سمجھ نہیں آئی، 1,24,000 آ گئے، پوری دنیا کا سسٹم ٹھیک نہیں چلا۔ آج بھی شام لے لے، رشیا لے لے اور ممالک افریقہ لے لے، بھوک سے مر رہا ہے۔ بے شمار ملک ہے جس صومالیہ وغیرہ، وہاں پہ بھوک افلاس ہے، اور ہم سمجھتے کہ اتنے پیغمبر آئے اور ان کے ذریعے تو ہدایت نہیں آئی، اب ایک اور بندہ آئے گا تو وہ ہمیں ہدایت دے۔ آپ اندازہ لگائے کہ ہدایت 1,24,000 کے ذریعے نہیں آ سکی، پھر قصے کہانیاں مختلف سنا کے تو بتایا جاتا ہے جی وہ کوئی اب نیا کھاتا کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ شام میں آئیں گے، وہ وہاں آئیں گے۔ اب شام میں اگر پچھلی ہسٹری بھی دیکھ لے، کتنے سالوں سے وہاں پہ جنگ لگی، کوئی آپ یہ فرض کرو تو ہم مانتے ہیں ان کو 1400 سال میں اسلام کو تو کسی نے، پوری دنیا نے آج تک مانا نہیں۔ جو مسلمان ہیں ان کو بھی اسلام کی سمجھ نہیں آئی، ان کو بھی پتہ نہیں اسلامی تعلیمات کیا ہے، وہ بھی عیسائیوں کے ملک میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں۔ تو یہاں آ کے سارا دن بحث ایسے ہو رہی ہوتی ہے جیسے جناب اب ہدایت جو ہے وہ ہمارے لیے آنے والی، اور حالت یہی ہے کہ بغیر گالی کے ہم بات نہیں کرتے ایک دوسرے کو، جب تک دو چار گالیاں نہ دے لے اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں ہم اچھے مسلمان نہیں، یا دوسرے فرقے کو، دوسرے مذہب کو گالیاں نہ دے لے اس وقت تک ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا جو فرض ہے پورا ادا نہیں ہوا۔ تو یہاں سے حساب لگا لے کہ دنیا کا سسٹم بدلنا کتنا مشکل ہے۔ یہ ایک بندہ آئے گا اور وہ دنیا بدل دے گا، کسے کہانیاں سنا کے، کوئی طریقہ اپنایا ہوا، کسی نے کوئی طریقہ اپنایا ہوا، سسٹم چلا رہے ہیں، روٹی روزی اپنی چلا رہے، اور کوئی چیز نہیں، اس میں کوئی رزلٹ نہیں نکلتے۔ یہ جائے آپ وہاں پہ سوشل میڈیا ٹک ٹاک پہ سارے دن بیٹھے، وہاں پہ آپ کو ایک رزلٹ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی دنیا میں اور بھی بے شمار مسائل ہیں، اخلاقیات کے مسائل، انسانیت آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، آپ نے سیکھی انسانیت؟ نہیں سیکھی۔ اب جو وہ ہندو مار رہا ہے، ان کے جو بڑے ہوں گے جن کو بھی وہ مانتے ہیں، انہوں نے ان کو کہا تھا کہ اس طرح دوسروں کو مار کے تو اپنے مذہب کا پرچار کرو؟ نہیں کہا ہوگا۔ اصل مقصد ہوتا ہے سیکھنا۔ اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کچھ نہیں سیکھا، اب عیسیٰ کی تعلیم سے آپ کیا سیکھ لیں؟ وہ تو پہلے بھی آئے تھے دنیا میں، تو پھر کیا سیکھا آپ؟ تو یہ جو آج کل سلسلہ چلا ہوا کہ مذہبی بحث، صرف آپ مذہب پہ عمل کر کے دیکھ لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرے کا کھانا خراب ہوا حالانکہ اپنا ہوا ہوتا ہے، اپنا بیڑا گرک ہوا ہوتا ہے۔ بس کافر 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 کافر، سارا دن یہی چلتا ہے۔ اسی میں ملکوں کو جہنم بنا دیا، لوگ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے، لوگ آرام سے نہیں رہ سکتے۔ وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اٹھا لو جس کو مرضی مار دو، مذہبی طور پہ جس کو مرضی گھر کو آگ لگا دو، جو لگتا ہے اس کو جیل میں ڈال دو، اور ہندوستان دیکھنے کتنے مسلمان وہاں پہ مارے گئے۔ میں یہ چیز اس لیے بتا رہا ہوں آخر پہ کہ یہ ملک ہم نے لیا تھا، لہذا کہ یہاں پہ مسلمان جو ہے وہ سکون سے رہیں گے۔ اب مسلمان یہاں بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھ لیں کہیں ہے سکون دنیا میں؟ یہ پاکستان میں سکون کی تلاش میں ہم دوسرے ممالک کا رخ کرتے، آئے دن ہمارے لوگ پکڑے ہوتے ہیں، اگر یہ ایسے ایسے غریب ملکوں سے پکڑ کے پولیس واپس بھیجتی ہے جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوتا، وہ جی وہاں سے 10 بندے پکڑے وہ واپس بھیجے، کوئی ترکی سے پکڑا، کوئی نیپال سے پکڑا، کوئی سری لنکا سے پکڑا، پتہ نہیں وہ کمبوڈیا کیا ہے، وہاں سے پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ 8 بندے پکڑ کے واپس بھیجے۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب ہم مسلمان، یہ انڈین بھی ایسے ہی پکڑے جاتے، انڈین بھی بے تحاشا یہ کینیڈا میں خودکشیاں کر لیتے ہیں، وہ رینٹ ہی نہیں دے پاتے، وہ اس سسٹم کو چلا نہیں پاتے۔ تو مذہب کے ذریعے تو ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح ایک دوسرے کو ہم تشدد کا نشانہ بنا رہے کہ ہمارے ممالک ایسے ہوتے کہ وہاں آپ پرامن رہ سکتے، کوئی بیڑا گرک، ہر طرف بیڑا گرک۔ بنگلہ دیش بھی لگا لیں، ٹھیک ہے انہوں نے ترقی کی لیکن مذہبی انتہا پسندی وہاں پہ بھی ہے۔ تو یہ 3-4 ممالک میں ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ ان سے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔
नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक आप अपने मज़हब को अच्छी तरह पढ़ेंगे नहीं, दूसरे मज़हब की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और किसी को हक हासिल नहीं कि किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि तू फलां, तू फलां, तू फलां, काफ़िर, फलां, फलां, उस वक़्त तक आप अपनी हालत भी नहीं बदल सकते। जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले राजा परवेज अशरफ, जिसे राजा डेंटल पावर भी कहते हैं, इसकी सुनते तो मैं मूंछों से पकड़कर जेल में डाल दूंगा। तो अगर आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल है, आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर ये? सियासत सीखो। इस मुल्क को तुम लोगों ने क्या बना दिया है? इसके माहौल को तुमने पूरा गंदा कर दिया है, इस सियासत को तुमने काला कर दिया है। अब कहाँ जाएगा पाकिस्तान? मुजरम हो गए इस मुल्क के, इस जमहूरियत के और इस पार्लियामान के। क्या आपको इतनी सारी बात समझ नहीं आती? तुम लोग पाकिस्तान के दुश्मन हो, तुम लोग हमारे अमन के दुश्मन हो, तुम लोग पाकिस्तान के अवाम के मफादात के दुश्मन हो, तुम लोग जमहूरियत के दुश्मन हो। पाकिस्तान ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। ये नाज़रीन, सबसे पहले मुल्क के साथ वफादारी होती है, और वफादारी का जो आप सब वहाँ पे नमूना देखते हैं, ज़बरदस्त नमूना है। सब कहते हैं कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं, और वफादारियाँ इनकी तब्दील जब होती हैं वो आप सबके सामने। किस तरह इन लोगों ने ये गवर्नमेंट जो इस वक्त वजूद में आई हुई है कैसे हासिल की, और अब ये एक दूसरे के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं। आपको भी पता चल चुका होगा कि इस गवर्नमेंट के साथ अब पीपल्स पार्टी का चलना मुश्किल हो रहा है। और फिर जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब राजा साहब बता रहे हैं, चीफ जस्टिस के मतलब बता रहे हैं, यही लोग इनको लेके आए थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ख्वाहिश के मुताबिक ये पार्लियामेंट वजूद में आया था, जिसका अवाम को कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं। इनके इतने अपने मसाइल हैं कि उन मसाइल से ये खुद बाहर नहीं निकल पा रहे। इन सबको पता है। वहाँ पे शहबाज शरीफ या दूसरे लीडर बैठे हुए थे, उनके सर शर्म से नहीं झुके हुए थे, वो इसलिए झुके हुए थे कि ये अज़ाब कहाँ से पैदा हो गया, कितनी देर और बोलेगा तो जान छूट जाएगी। शर्म शुरू इन लोगों में कोई नहीं है। जहाँ तक जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत पाकिस्तान में कहाँ पे है? जमहूरियत कभी पाकिस्तान में थी नहीं। जब से आपने होश संभाला है या मैंने होश संभाला है, मुझे नहीं लगता हमने कोई जमहूरियत देखी। ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ऊपर से कवानीन बनते हैं, ऊपर से सब सिस्टम चलता है, और जो लोग ये चला रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे हालात पाकिस्तान के बना दिए कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान में रह के महफूज नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद ये एक आज़ाद रियासत है, मगर इसका दूर दूर तक चक्कर नहीं। ये नहीं कि सियासी लिहाज से या मजहबी लिहाज से भी आप आज़ाद रियासत में शामिल नहीं होते। और ये जो लोग आज बातें कर रहे हैं, ये रेंटल पावर, इस पे खुद इतने बड़े इल्ज़ामात थे, वो केस दब गए। ये जितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये एक बंदा भी नहीं ऐसा होगा जिसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। ये नहीं कि पार्लियामेंट में सदर पाकिस्तान भी आपका ऐसे ही, आपका वज़ीर आज़म ऐसे है, आपके जो साहब बहादुर है वो सोटी अली सरकार, उनके भी ज़रा खाते खोले तो आपको पता चल जाएगा। सब ने मिलकर पाकिस्तान को लूटा। और ये भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे नाइंसाफ़ी की तमाम हदूद पार कर दी। जबर के साथ, जुल्म के साथ गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश की जाती। कभी किसी को उठा लिया जाता है, कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी गोलियां चलाई जाती है, कभी कुछ होता है, सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बचाने के। पाकिस्तान की आवाम को ये कीड़े मकोड़े समझते, उससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान में रहते हैं। इनको ये सिर्फ होता है कि हमें वोट मिल जाए। अब तो वोट ना भी मिले तो फिर भी ये पार्लियामेंट में लोग पहुंच जाते। जमहूरियत का इन्होंने जनाजा निकाल दिया, पाकिस्तान की सियासत का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान की ये इज्जत है दूसरे ममालिक की नज़र में, वो भी आप सबके सामने। ये जितने चोर चक्के हरामखोर बैठे हुए, इनकी नस्ल दर नस्ल जो भी नई नस्ल आती है वो भी पार्लियामेंट में पहुंच जाती है। कोई गरीब पहुंचे जमशेद दस्ती जैसा, तो उसके साथ ये क्या सलूक करते। ये अमीरों की पार्लियामेंट है, अमीरों की दुनिया। गरीबों का इनके साथ कोई लेन देन नहीं। गरीब को कोई रेडी लगवा दे तो वहाँ बैनर 6 लगवा देते हैं, उसका काम चलता या नहीं चलता सिर्फ अपनी मशहूरी करने के लिए। हर एक को ज़बानी कलामी ये बताते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा। मैं कल
کہیں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اب یاد ہی نہیں، اسے بتایا کہ جو انڈیا کا خزانہ اس میں کتنی دولت پڑی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ہمارے کبھی ہم کہتے سعودی عرب سے آپ پیسے رکھوا دو، کبھی کہتے چائنا سے آپ ہمارے خزانے میں پیسے رکھوا دو، ہمارا سسٹم ہی ایسے چل رہا ہے۔ ایک دوست پاکستان سے آئے ہوئے تھے، اس کو ایک بار بار کال آئے، میں کہ یہ کیا مصیبت ہے، اور ہم کھانا کھا لیں کیا ہے؟ کہتا ہے یار یہ ایک لڑکی ہے، اس کو بینک میں کوئی مل گئی ہے کام شام، کوئی پتہ نہیں مینیجر لگ رہی ہے، جاب شاپ مل گئی ہے، تو وہ کہتی جی آپ اتنے لاکھ روپے اکاؤنٹ میں جمع کرواؤ اتنی تاریخ تک، تو تب یہ جو بینک ہے اس میں میری نوکری جو چلتی رہے گی، ورنہ یہ برباد ہو جائے گی۔ تو اب کہتا میں کدھر سے کرواؤں، میں نے کئی لوگوں کو کہا ہے، اور اب کسی کے پاس ہوگا کوئی 40-50 لاکھ کروڑ روپیہ تو وہ جمع کروائے گا۔ تو ہمارا خزانہ بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے، جس طرح نوکریاں نہیں چل رہی لوگوں کی، کہ پیسے دوست سے جمع کروائے اور پھر نوکری چلے گی۔ ہمارے پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، آج رینٹل پاور صاحب کو ہوش آ گئی ہے، یہ بھی وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں لانے کی کوشش کی۔ وجہ یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کرسی پہ پہنچتے ہیں طاقت کے نشے میں، آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طاقت کے نشے میں آپ اس وقت قوم پہ کیا ظلم کر رہے ہیں، اشتہار چلائے جا رہے ہیں۔ یہ جناب یہ شہباز شریف کی وجہ سے عمران خان کو رگڑا لگ رہا ہے، نواز شریف کی وجہ سے رگڑا لگ رہا ہے، اسے جیل میں ڈالا ہو۔ اچھا اسے جیل میں ڈال کے آپ نے کون سا کمال کر لیا یہ بتائیے، کون سا یہاں پہ ایسا خزانہ نکل آیا کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا تو آپ نے جناب یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی دیکھی؟ ظلم کے ذریعے آپ چلا رہے ہیں، ناانصافی کے ذریعے چلا رہے ہیں، آئے دن لوگوں کو استعمال کر کے ان سے بیانات دلواتے ہیں، کبھی ان کو سوشل میڈیا سے خطرہ ہوتا ہے۔ یہ جرمن میں رہتا ہوں، یہاں تو سوشل میڈیا کو کوئی خطرہ نہیں، انگلینڈ میں ہم لوگ رہتے ہیں کوئی سوشل میڈیا سے خطرہ نہیں۔ وجہ کیا؟ وہ اپنی عوام کے لیے وہ سہولتیں پیدا کرتے ہیں کہ عوام کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ سوشل میڈیا پہ آ کے ان کے متعلق کوئی بات چیت ہے۔ جب آپ نے اپنی کرتوتیں ٹھیک نہیں کرنی، اپنی کرتوتیں تو بھول جائیں، قوانین چینج کر دینے اپنے فراڈ چھپانے کے لیے، وہ کام کرنے سے پھر آپ کو سوشل میڈیا سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے پیچھے رات دن پڑے ہوئے ہیں، کبھی کوئی اشتہار چلا دیتے ہیں ٹک ٹاک بند ہونے والا ہے، کبھی یوٹیوب بند ہو، اور آپ بند کرنے کے سوا اور کر بھی کہہ سکتے ہیں یہ بتاؤ؟ آپ نے ہر چیز بند کر دی، اسٹیل مل بک گئی، ایئرپورٹ بک گئی، سڑکیں بک گئی، موٹر وے بک گئی، اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ اور آگے یہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب یہاں جس طرح ابھی یہ بات کسی پی ٹی آئی کے بندے نے کی ہوتی تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، پارلیمنٹ سے آگے اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ پتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے، اس کے بغیر ہماری گورنمنٹ نہیں چلنی، تو اس نے چلو کہہ دیا کچھ تو کوئی نہیں، آنکھیں بند کر لو، خاموش رہو۔ ضمیر ایک ایسی چیز ہے، کسی عمر میں جا کے جاگ جاتا ہے، مگر ہمارے حکمرانوں کی یا ہمارے مسلمان خاص کر جتنے ہیں ان کی بدبختی ہے کہ ان کے ضمیر بھی مردہ ہو چکے۔ یہ شام کی آپ حالت دیکھ رہے، ایک عورت وہاں پہ تھی، لڑکی 32 سال کی، وہ کہتی 3 بچے ہوئے، مجھے پتہ نہیں کتنے سپاہیوں نے فوجیوں نے میرے ساتھ زنا کیا، اور ان کا باپ کون ہے؟ یہ مسلمانوں کی میں حالت بتا رہا ہوں آپ کو۔ ابھی تو آپ کبھی پاکستان کے کھاتے کھولے تو یہ جو ظلم ہے سیریا میں ہوا ہے، شام میں، اس سے زیادہ ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے انہوں نے خوفناک کام کیے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے، صرف اپنی حکمرانی بچانے کے۔ پتہ نہیں بے شمار لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو انہوں نے مار دیا، اور ایسے ایسے ظلم کیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کبھی یہ کھاتے کھلیں گے نا تو آپ یہ شام شوم بھول جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ جو بلوچستان سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں، جو پنجاب سے اٹھائے گئے، جو ادھر ادھر سے ان کو مار دیا جاتا ہے، بعد میں کون ادھر، یہ ابھی اجتماعی قبریں مل رہی ہیں شام میں، بعد میں آپ کی بھی ملیں گی وہاں بلوچستان سے جا کے، سندھ سے جا کے، اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں وڈیروں نے، اپنا سسٹم چلایا ہوا انسان وہاں پہ۔ میرا خیال کل ہی میں دیکھ رہا تھا، میرے پاس شاید وہ ویڈیو موجود بھی ہو، باہر لکھا ہوا تھا پتہ نہیں کون سا یہ اسکول ہے، وہ کھولا تو اندر بھینس سے وہ جانور باندھے ہوئے تھے، تو بچہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ یہی وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ بالکل ان پڑھ رہے اور ان کے پاس علم نہ پہنچے، اور یہ اسی طرح ہمارے آگے پیچھے گاڑیوں کے بھاگتے پھرے۔
کوئی آگے بھاگ رہا ہے، کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی مر گیا تو یہ شہید ہے۔ یہ یورپ میں کیوں نہیں بھاگتے لوگ؟ میں نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ کسی کی گاڑی کے پیچھے، وزیر اعظم کی کے پیچھے یہ وہاں بھاگ دوڑ کر رہی ہو۔ تو یہ جناب جہالت جو ہے، ہمارے حکمران چاہتے تھے کہ یہ پاکستان میں رہے اور ہم مزے سے زندگی گزاریں۔ ان جو گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو وہ انسان بھی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ کتے بلے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھاگتے رہے، بلے بلے ہوتی رہے، کوئی 100 بجا گاڑی آگے ہو، 100 بجا یہی جب باہر جاتے ہیں، یہ چائنا گئی ہوئی ہے یا یہاں یورپ میں آتی ہیں، یورپ میں آپ کا وزیر دفاع آیا تھا، تو وہ کس طرح یہاں پہ کھجل خراب ہوتے ہیں، کوئی انڈر گراؤنڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی چیز نہیں، اکیلے یہاں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہاں جیسے ہی جاتے ہیں تو ان کے دماغ جو ہے وہ آسمان پہ چلے جاتے ہیں۔ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستان مذہبی طور پر، سیاسی طور پر اتنا گر چکا ہے کہ ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ کسی صورت بھی، یہ دیکھ لیں اب شام سے وہ بھاگ گیا بغیرت، اولو کا پٹھا جو، اس کا باپ، اس کی باپ کی قبر کو آگ لگا دے گی، لعنت ہے تمہاری زندگی، یہی حال ان کا ہونا ہے۔ وہ قبر کو آگ لگانے سے تو وہ جو ظلم کیے وہ نہیں ہوتے، لیکن ایک نفرت کا اظہار ہوتا ہے کہ دیکھو یار اس لعنتی کردار کے جو کام تھے وہ کیسے تھے۔ تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں یا جن کے پاس طاقت ہے، ان کا انجام اگر کبھی ہوا تو اس سے بھی بدتر ہونا ہے۔ انہوں نے آگ لگا دی، ہمارے تو لاشیں نکال کے میرا باہر پھر جو سلوک کرتے ہیں وہ آپ سب کے علم ہے۔ جو جانور انہوں نے پالے ہیں، ان کے ذہن میں کہ یہ قوم جانور رہے گی، یہ جانور ہی کبھی ان کو پھر بتائے گی کہ آپ نے جو ہماری تربیت کی اس کا نتیجہ کیا نکلے۔ ناظرین، آج آپ کا ہمسایہ ملک انڈیا کہاں پہنچ گیا۔ کل میری ایک انڈین سے بات ہو رہی تھی، کہیں پہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں کہا پھر بھی آپ کی دال تو میں یار تھوڑا بہت تو انصاف ہے نا، ہمارے تو دیر نکلی ہے، ہمارے تو، میں نے کہا کوئی حالات ہی نہیں، وہ کہتا 60% ہے انصاف، 40% سے ہم بھی مطمئن نہیں، تو ہمارے تو 100% انصاف نہیں۔ بہرحال راجہ صاحب کو ہوش آ گئی، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، ہونا تو کچھ بھی نہیں، کوئی چیز ایسی فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہمارے ملک کے حالات ٹھیک۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔